IMF کے ساتھ وزارت خزانہ کے ورچوئل مذاکرات، ٹیکسز، فسکل اینڈ سرکولر ڈیٹ، مالیاتی نظم و نسق برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزارت خزانہ نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فسکل پالیسیز کا مسودہ عالمی فنڈ کو واپس بھجوا دیا۔ اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کے لیے IMF کے کامنٹس کا انتظار۔ اسٹاف لیول معاہدہ کب تک ہو جائے گا؟ صحافیوں کا سوال، آپ دعا کریں۔ سیکرٹری خزانہ امداد بوسال کا جواب۔ پاکستان کو IMF سے جلد خوشخبری ملنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید کہتے ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، بات چیت آخری مراحل میں ہے، جلد مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ مزید کہا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ موسم سرما میں کم بارشیں ہونا بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ آکلینڈ میں شاہینوں کا کیویز کو کرارا جواب۔ تیسرے T20 میچ میں گرین شرٹس کی 9 وکٹوں سے فتح۔ 205 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نوجوان بلے باز حسن نواز کی بہترین بلے بازی، ناقابل شکست سینچری سکور کی۔ کپتان سلمان علی آغا بھی نصف سینچری بنا کر ناقابل شکست رہے۔ محمد حارث 41 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 204 رنز بنائے تھے۔ مارک چیپمن 94 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حارث رؤف نے 3، شاہین شاہ ابرار اور عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ نوجوان بلے باز حسن نواز کی شاندار پرفارمنس کیوی بالرز کا بھورکس نکال دیا۔ حسن نے اپنے تیسرے ہی میچ میں 44 گیندوں پر 7 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 104 رنز بنائے۔ حسن نواز نے T20 میں بابر اعظم کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، انہوں نے 44 گیندوں پر سینچری سکور کی۔ بابر اعظم نے 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 49 گیندوں میں سینچری سکور کی تھی۔ ارکان پارلیمنٹ کے بعد کابینہ اراکین کی تنخواہوں میں بھی ریکارڈ اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے اپنی ہی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو جائے گی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی۔ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی۔ ایلون مسک کی اسٹار لنک کے پاکستان میں آپریشنز کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹار لنک کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے لائسنس جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ چھ 6,000 ملازمین کی نوکریاں خطرے میں۔ 1100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی تجویز۔ اور عباس کی زیر سربراہی قائمہ کمیٹی صنعت اور پیداوار کا اجلاس۔ نجکاری سے قبل 2600 میں سے 1500 یوٹیلیٹی سٹورز کو چلایا جائے گا۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے پر مسابقتی کمیشن اور شوگر ملز مالکان طلب۔ چیئرمین کمیٹی اون عباس نے کہا کہ چینی ملک میں سرپلس تھی تو ہی برآمد کی اجازت دی گئی تھی، پھر چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں؟ کیا شوگر ملز مالکان کرشنگ سیزن کے آخر میں خود قیمتیں بڑھا لیتے ہیں؟ حکومت کا بڑا فیصلہ، فائر بریگیڈ سمیت میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 1400 عارضی ملازمین کو فارغ کرنے کی ہدایت۔ فائر بریگیڈ کے پاس پورے شہر کے لیے صرف 31 فائر فائٹرز مستقل اور 185 عارضی ہیں۔ عارضی ملازمین کو نکالنے کی صورت میں آتش زدگی کی صورت میں بڑے نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی نے 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں مزید 2 ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں 2 نئے ججز کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ نون لیگ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کو مقدم رکھا، قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی سپریم کورٹ بار کے صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا جب بھی عدلیہ پر حملہ ہوا نون لیگ نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ درخواست کی قومی سیاسی قائدین بالخصوص بلوچستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ نواز شریف کا بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر کوئی ڈائیلاگ نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے پھر بتا دیا۔ افطار پارٹی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی کی وہی اسپرٹس ہیں، ان سے ہر موضوع پر بات ہو جاتی ہے۔ افغانستان سے مذاکرات کی بات کرتا ہوں تو مخالفت کی جاتی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت میں بھی طالبان سے بات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ملک میں بہتری کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، عوام کے بغیر کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کی توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے پیش ہونے پر سوال اٹھا دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو تو اٹارنی جنرل آفس پروسیکیوٹر ہوتا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اس مقدمے میں سینئر وکیل سلمان اسلم بٹ آج دستیاب نہیں ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ توہین عدالت کے کیس میں درخواست گزار کا کام صرف معلومات دینا ہوتا ہے، معلومات عدالت تک پہنچ گئی، اب حکومت کا کام ختم ہو گیا۔ 26 نومبر احتجاج کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع۔ بشرا بی بی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے بھی درخواست دائر۔ زرتاج گل کی ضمانت قبل از گرفتاری میں بھی توسیع۔ راجہ بشارت کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی منظور کر لی گئی۔ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے، ڈیپٹی کمشنر نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ تحریک انصاف نے 22 مارچ کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی تھی۔ ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور کو درخواست نمٹانے کا حکم دیا تھا۔ سندھ اور پنجاب میں پانی کی لڑائی، پیپلز پارٹی اور کینال منصوبے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران رہنماؤں نے بتایا، سندھ کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف جلسے بھی کریں گے اور گلی گلی احتجاج بھی کریں گے۔ متنازع کینال منصوبہ غیر قانونی ہے، جس کو بننا نہیں چاہیے۔ بے رحم ڈاکو نے افطار کا بھی لحاظ نہ کیا۔ نیو کراچی میں افطار کے وقت ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ مقتول کی شناخت جبار کے نام سے ہوئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے کیس میں پیش رفت، ارمغان کے موبائل فون کا ڈیٹا ریکور ہونا شروع ہو گیا۔ چیٹ کا ایک اور اسکرین شاٹ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ کامران قریشی نے بھی سب سے معافی مانگ لی۔ اے وی سی سی کے ہاتھوں گرفتار کامران قریشی کا بیان جی ٹی وی نیوز کو موصول، کہا مجھے کیس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ لاؤڈ ہو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، غصے میں نے کچھ بے مزہ باتیں کر دی ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں بھائی۔ عامر مصطفیٰ ہیں، جس طرح لاش کی ریکوری ہوئی، چیزیں ہوئی، اس میں میں اکثر بہت سارے میڈیا پہ ڈفرینٹ بیان آتے تھے، تو اگر میرے منہ سے کوئی اس کے لیے میں میڈیا سے پہلے تو معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ہاتھوں نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی گرفتاری۔ فراڈ کیس میں ماڈل نادیہ حسین بڑی بینیفیشری نکلی۔ کارپوریٹ کرائم سرکل نے تحقیقات میں اہم شواہد حاصل کر لیے۔ نادیہ حسین کے 2 سیلون بینک فراڈ کی رقم سے چلانے کا انکشاف۔ ماڈل نادیہ حسین کو فراڈ کیس میں طلب کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں بے لگام ٹریفک نے مزید 3 زندگیاں چھین لی۔ لیاقت آباد 10 نمبر سندھ گورنمنٹ اسپتال کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ گلستان جوہر میں بھی موٹر سائیکل سوار کنکریٹ مکسر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی۔ کماڑی میں بھی ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹرک نے کچل دیا۔ 1 جنوری سے اب تک ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد 207 ہو گئی۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کر دی۔ اطلاع، قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرم بھی شامل نہیں۔ 1/3 قید مکمل کرنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدیوں پر کمی کا اطلاق ہوگا۔
صہیونی فوج نے غزہ کا واحد کینسر اسپتال ملیامیٹ کر دیا. زمینی آپریشن میں توسیع. اسرائیل نے فلسطینیوں کو مزید علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا. یرغمالی رہا نہ کرنے پر غزہ کو ضم کرنے کی دھمکی. صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ اسرائیل پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تمام فوجی اور شہری دباؤ کا استعمال کرے گا، جس میں غزہ کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر عمل درآمد بھی شامل ہے. حماس کی OIC اور عرب لیگ سے فوری اقدامات کی اپیل. امریکہ نے حملہ کیا تو اسے زوردار تھپڑ رسید کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سخت انتباہ. بولے کبھی تصادم شروع نہیں کیا، حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے. ایران کو خطے میں پراکسیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزاحمتی گروہوں کے اپنے محرکات ہیں اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. امریکہ کی اسرائیل نوازی جاری. ٹرمپ انتظامیہ کا فلسطین کے حامی طلبہ کے خلاف امیگریشن کریک ڈاؤن. کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ کے بعد جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا طالب علم گرفتار. عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق طالب علم کو امریکی امیگریشن حکام نے ورجینیا سے گرفتار کیا. ورجینیا کی عدالت نے حکام کو بدر خان کو ڈیپورٹ کرنے سے روک دیا. ماہ رمضان ماہ غفران کا آخری عشرہ. جہنم کی آگ سے نجات ہر لمحہ ہر گھڑی. رحمتوں برکتوں فضیلتوں کی برسات. تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. ملک بھر کی ہزاروں چھوٹی بڑی مساجد میں لاکھوں عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھ گئے. اعتکاف تزکیہ نفس قربت الہی کا ذریعہ. اعتکاف میں فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل اور قضاء ادائیگی بھی کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت، کہ اب تمہاری مدد کی جائے گی. اور آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں اللہ میری مدد نہ کرے. مقصد یہ تھا کہ جب تم سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا ویلیوز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں ملتی ہیں. جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہونے کے بعد انصار کو اس چیز کی تھوڑی سی ایک قلق تھا، ایک بے چینی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اب اپنے شہر میں آ گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، یہ یہیں رہ جائیں گے، ہم مدینہ ایسا نہ ہو اکیلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاہدے کی پاسداری تھی. 20 رمضان المبارک سرکار دو عالم کی زندگی کا ایک اور اہم دن، جب کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا گیا. طویل عرصے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبے کی چھت پر لہرایا گیا. GTV نیوز پر سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان. علماء کرام کی فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو. قرآن پاک کی تلاوت پر سوز و پر نور محفل نعت. شیف گلزار کے سحر و افطار میں مزے مزے کے پکوان. خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان عوامی توجہ کا مرکز. عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ کی شب شہادت. فرش ازاں بچ گئی جگہ جگہ مجالس. دماد رسول شوہر بطول اور جنت کے سرداروں کے والد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے دوران سجدے میں خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگائی. اپنے قاتل کو شربت پلانے اور کعبہ میں پیدا ہونے والے مولا کائنات 21 رمضان کو شہید ہوئے. اسلام آباد میں یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ زینبیہ باب الحوائس سے امام بارگاہ اسنا عشری G62 میں ختام پذیر. جلوس کے ختام پر عزاداروں کے لیے افطار و وسیع انتظام. نماز مغربین بھی ادا کی گئی. کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں یوم علی کے جلوس نکالے گئے. فرشی شلوار آگے باجی، فرشی شلوار سبوں میں آنے والے باجی لے لیں. منیمم ریٹ کہتے ہیں گزرا ہوا دور واپس نہیں آتا، لیکن گزرے فیشن ضرور واپس آ جاتے ہیں. فرشی شلوار 17 سے 20ویں صدی تک شاہانہ لباس رہا. 2025 میں فرشی شلوار نے پھر دھوم مچا دی. پرانی روایات نئے انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے واپس آ گئی. اور ملک بھر کی مارکیٹوں میں شاپنگ کی الٹی گنتی شروع. کپڑوں جوتوں چپلوں کی دکانوں پر رش. خواتین عید پر ایک دوسرے سے بڑھ کر دکھائی دینے کی تگ و دو میں. ہر چیز میں میچنگ ضروری. ہینڈ بیگز آرٹیفیشل جیولری کی مانگ میں اضافہ.